حق اللہ کی ذات ہے اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ملے وہ حق ہے۔ حق اور باطل میں فرق پہلا یہ ہے کہ حق امر وجودی ہے اور باطل امر عدمی ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حق کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، حق مختلف نہیں ہوتا۔ حق والے چاہے 1,24,000 ہی صحیح، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، چاہے حق والے 12 اماموں کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں، ان کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ حق والے کبھی آپس میں جھگڑا نہیں کرتے اس لیے کہ سب حق ہیں، تو حق کبھی حق کے مقابل میں نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فرق، حق اپنے وجود میں مستقل ہوتا ہے، اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ باطل ہمیشہ حق ہی کے سہارے پر، حق ہی کے بلبوتے پر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھا فرق یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا، چوتھا فرق یہ ہے کہ حق قائم بذات ہے، باقی رہنے والی شے ہے، اسے فنا نہیں ہے، جبکہ باطل کو فنا ہی ہونا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ پانچواں فرق یہ ہے کہ حق کو غلبہ حاصل ہے، چونکہ وہ مٹتا نہیں ہے۔ باطل سے ڈرنے والے ہم آسمان، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تاریخ نے دیکھا ہے آدم سے لے کے آج تک حق کو کوئی مٹا نہیں سکا ہے، ہمیشہ حق آخر کار حق ہوتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ چھٹا فرق پوری توجہ سے سنیے گا حق اور باطل میں یہ ہے کہ حق کبھی بھی کسی بھی صورت میں باطل سے نہیں ڈرتا ہے، چونکہ قائم بھی ذات ہے، اس کی پشت پناہی خود اللہ سبحانہ وتعالی کرتا رہتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے۔ اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کی بھی پہچان یہی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ باطل چاہے یلغار کرے، باطل چاہے شور مچائے، باطل چاہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کرے، حق چاہے اکیلا بھی کیوں نہ ہو مسکراتا رہتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ نہ موسیٰ فرعون کے مقابل میں اس کے بڑے لشکر کو دیکھ کر کے گھبرائے، کیونکہ جو ڈر جائے وہ پھر حق پر نہیں رہ پاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنے اولیاء کی پہچان یہی بتائی ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں، یعنی حق والے وہی ہوتے ہیں کہ جن پر نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن و ملال کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ خوف دشمنوں کے لیے، خوف باطل پرستوں کے لیے، خوف برے کام کرنے والوں کے لیے، جو جتنا برا کام کرتا ہے اتنا ہی وہ ڈرپوک ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت والے ڈرتے نہیں، ہم کہتے ہیں طاقت والے ہی ڈرتے ہیں۔ ایسا چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت والے نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں طاقت والے ہی ڈرتے ہیں۔ صرف حق والے ہیں جو نہیں ڈرتے ہیں۔ حق والوں کو خوف نہیں ہوتا۔ بڑی طاقت آج جتنی بھی ہے کسی کی، وہ بار بار دوسروں پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں خوف ہے، کہیں میرا غرور چکنا چور نہ ہو جائے، کہیں میرا تکبر ملیا میٹ نہ ہو جائے، کہیں میری سپر پاور ہونے کی بات ادھوری نہ رہ جائے، لوگ میرا مذاق نہ اڑائے۔ چونکہ طاقت والے کو یہ خوف رہتا ہے کہ جو کمزور ہے وہ اس کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے وہ ظلم کرتا ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ طاقت والے اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، خوف ان کو ہوتا ہے، ورنہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ کبھی خوف نہیں کھاتے۔
دیکھیے تمام انبیاء علیہ السلام سے کسی ایک نبی نے بھی دشمن کا سامنا کر کے دشمن کو پیٹھ دکھاتے ہوئے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا؟ کسی ایک نبی کی تاریخ میں بتاؤ. بھاگ گیا ہو دشمن کے مقابل میں، سفارہ ہونے کے باوجود، صف آرا ہونے کے باوجود، مقابلے میں آنے کے باوجود پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا ہو. موسیٰ کے مقابل میں کتنے آئے تھے جادوگر؟ سینکڑوں جادوگر آئے تھے، اور وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ فرعون کی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتے ہیں فرعون گھبرانا نہیں، آج ہم غالب ہو کے رہیں گے. جبکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق ہی کو غالب رکھے گا، باطل کو کبھی غلبہ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کی رسیوں کو ایک حق والے کے اژدہے نے نگل لیا. حق والے کے اژدہے نے نگل لیا. اساس اژدہا دیکھا، سمجھتے تھے جادو ہے، لیکن اژدہا نے واقعا نگل لیا. حتیٰ کچھ جادوگروں کو بھی نگل لیا. تو باقی جو بچ گئے تھے جادوگر، انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو اور ہوتا ہے، معجزہ اور